پاک ویسٹ انڈیز ٹی20 سیریز کے لیے میدان سج گیا۔ پہلے ٹی20 میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت۔ امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بنگلہ دیش پر 20%، اسرائیل اور ترکی پر 15% ٹیرف عائد، ساؤتھ افریقہ پر 30% اور سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف عائد کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ویتنام 20%، وینزویلا پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا۔ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صادق آباد میں رات گئے کچے کے ڈاکوؤں کا پولیس پوسٹ پر حملہ، 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ 40 ڈاکوؤں نے پولیس چوکی پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ پولیس نے ڈاکوؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تعقب کرنے پر ایک ڈاکو مارا گیا۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ ڈی پی او بھی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں میں محمد عرفان، محمد سلیم، تجمل خلیل اور احمد غزنفر شامل تھے۔ ریلیف بھی تکلیف بھی، پیٹرول سستا ڈیزل مہنگا۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 54 پیسے کمی، قیمت 264 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے اضافہ، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ سانحہ 9 مئی سزاؤں کا بڑا ریلا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو بہا کر لے گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سمیت پی ٹی آئی کے 196 رہنماؤں اور کارکنان کو 10 سال قید کی سزائیں۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 کیسز کا فیصلہ سنا دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز، رکن قومی اسمبلی زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو 10 سال قید۔ اشرف سونا، رائے حسن نواز، رائے مرتضی اقبال، کمل شوذب، چودھری بلال اعجاز، مسز فروخ آغا، فرخندہ کوکب 10 سال سلاخوں کے پیچھے گزارے گئے۔ محمد احمد چٹھا، چودھری آصف علی، شکیل احمد خان نیاسی، سردار عظیم اللہ خان، مہر محمد جاوید اور محمد انصر اقبال بھی 10 سال کی قید بھگتیں گے۔ ایم پی اے جنید افضل صاحب کو سب سے کم 3 سال کی سزا ملی، جبکہ فواد چودھری، فیض اللہ کموکا، زین قریشی اور خیال کاسرو سمیت 88 افراد بری۔ دنیا دہشت گردوں کے خلاف ہماری کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی اور ریاستی ریٹ کے قیام کے حوالے سے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بہادر افواج نے آپریشن رد الفساد اور ضرب عصب میں دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ حالیہ تاریخ ساز مار کے حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخارج کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر کام کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم، مسلح افواج اور تمام ادارے متحد ہیں۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک سمیت دیگر وزراء اور مشیر بھی موجود۔ تحریک انصاف کا سزائیں عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ارکان اسمبلی کو سزائیں جمہوریت کے لیے افسوسناک قرار دے دی۔ کہا کہ ایسے فیصلوں سے جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے سسٹم کو بچایا جائے۔ ایوان میں واپسی یا بائیکاٹ کا فیصلہ بانی کریں گے۔ ہم نے چیف جسٹس سے کہا تھا صرف انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جو سمجھتے تھے کہ حملے کر کے بچ جائیں گے وہ غلط ثابت ہوا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا کہ آئندہ کوئی بھی 9 مئی جیسی گھناؤنی سازش نہیں کرے گا۔ 9 مئی کیسز کا فیئر ٹرائل ہوا ہے، ناقابل تردید شواہد موجود تھے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، عسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی زوم پر میٹنگ کر کے حملوں کی ترغیب دیتے رہے۔ فیصلوں کے بعد کوئی بھی ایسے حملوں کی جرات نہیں کرے گا۔ سانحہ 9 مئی پاک فوج کا موقف ہمیشہ دو ٹوک اور واضح رہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے متعدد بار قوم کو یقین دلایا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ 9 میں صرف افواج پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس، پی ٹی آئی کے 41 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری، مجموعی تعداد 50 ہو گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے وارنٹ کراچی کمپنی میں درج مقدمے میں جاری کیے۔ سابق صدر عارف الوی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور، اسد قیصر، سینیٹر شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، حماد اظہر شامل۔ عدالت کا علیمہ خانم، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، راؤف حسن، مراد سعید، شیخ وقاص اکرم، کمال شوزب، شاندانہ گلزار کو بھی گرفتار کرنے کا حکم۔ شیر افضل مروت، عبدالقیوم نیازی، احمد نیازی، عاطف خان، شعیب شاہین، اعظم خان سواتی کے بھی وارنٹ جاری۔ 9 ملزمان کے وارنٹ پہلے ہی جاری ہیں۔ بھارت پر ٹیرف، پاکستان سے ڈیل، معاشی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کیا۔ کہا امریکہ اور پاکستان مل کر اپنی اپنی تیل کے ذخائر تلاش کریں۔ دونوں حکومتیں مل کر تیل تلاش کرنے والی آئل کمپنی کا تعین کریں گی۔ ہو سکتا ہے پاکستان اپنا تیل بھارت کو بھی برآمد کر سکے۔ امریکہ پاکستان کے تیل ذخائر بڑھانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹریڈ ڈیلز پر کام کرنے میں مصروف ہیں۔ بہت سے ممالک ٹیرف میں کمی کی پیشکش بھی کر رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات سے امریکہ کا تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ تجارتی معاہدہ کی حتمی منظوری میں قیادت کا کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا مشکور ہوں۔ تاریخی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو وسعت دے گا۔ معاہدہ آنے والے دنوں میں مشترکہ شراکت داری کو مزید تقویت دے گا۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سیکرٹری کامرس اور امریکی تجارتی نمائندے کی ملاقات۔ وزارت خزانہ کے مطابق معاہدے سے باہمی ٹیرف کم ہوگا۔ پاکستان کی بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ ٹرمپ نے بھارت اور روس کی معیشت کو مردہ قرار دے دیا۔ بھارت میں قائم 7 کمپنیز پر پابندیاں بھی لگا دیں۔ پابندیوں کا شکار 7 کمپنیز ایران سے تیل کی تجارت کرتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر بھارت اور روس اپنی مردہ معیشتوں کو مل کر ڈبونا چاہتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ محکمہ خارجہ ایسی 20 کمپنیز پر پابندی لگا رہا ہے جو ایرانی پیٹرولیم مصنوعات یا پیٹروکیمیکل تجارت میں شریک ہیں۔ امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کی ایران کی جانب سے شدید مذمت، غیر قانونی، ظالمانہ اور ایرانی قوم کے خلاف کھلی دشمنی پر مبنی اقدام قرار دیا۔ گلگت بلتستان میں 37 علاقے آفت زدہ قرار۔ سب سے زیادہ تباہی ضلع دیامر میں ہوئی جہاں 12 مقامات پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ضلع گلگت میں 9 مقامات آفت زدہ قرار۔ سیلابی تباہ کاریوں سے 20 ارب کا نقصان ہوا، 22 گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئیں۔ ترجمان جی بی کا کہنا ہے کہ سیلابی تباہ کاریوں سے 10 افراد جاں بحق ہوئے، 10 سے 15 سیاح لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ متاثرین میں خیمے، کمبل، اشیاء خورنوش کی تقسیم بھی کی جا چکی ہے۔ سندھ میں بھی سیلابی صورتحال، پی ڈی ایم اے نے گڈور سکھر بیراج پر درمیانی درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز بند، خرید و فروخت ختم۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کا تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ملازمین نے حکومت سے 29 ارب روپے سے زائد کا پیکج مانگ رکھا ہے۔ اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مستقل ملازمین 5217 ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا یوٹیلیٹی سٹورز کی اچانک بندش پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ملازمین کو فارغ کرنے کے بجائے دیگر اداروں میں ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ادارے کی بندش اور 12,000 ملازمین کی برطرفی ہزاروں خاندانوں کے روزگار پر حملہ ہے۔ کہا کہ یہ ادارہ 55 برسوں سے کم آمدنی والے افراد کو سستی بنیادی اشیاء فراہم کر رہا ہے۔ 1971 میں شہید ذوالفقار بھٹو نے غریب طبقے کو سبسڈی فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کیے تھے۔ ملک بھر کے 3,800 سٹور سے ماہانہ تقریباً 2 کروڑ افراد مستفید ہوتے تھے۔ ان کی برطرفی افسوسناک ہے۔
मुल्क भर में चीनी का बहरान, वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में कर लिया। वजारत फूड हुकाम के मुताबिक 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी पर अहम इजलास, दरामदी चीनी मार्केट कीमतों और सप्लाई से मुतालिक अहम निकात पर गौर। हुकूमत की आवाम को रिलीफ, कीमतों के इस्तेहकाम और वाफर सप्लाई यकीनी बनाने की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा कि सारिफीन के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। घरेलू गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला, पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी अरसाल कर दी। नए गैस सार्फिन को दरामदी गैस के कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे, जिसकी फीस कुदरती गैस कनेक्शन से कई गुना ज्यादा होगी। नए कनेक्शन की फीस 41,000 रुपए तक होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए गैस कनेक्शंस का इजरा शुरू कर दिया जाएगा। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो कमी, कीमत 215 रुपये 36 पैसे हो गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता। अगस्त के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,541 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, जबकि जुलाई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे थी। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के खलाई सेंटर से लॉन्च किया गया। नया सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निपटने और ज़राअत में माउन साबित होगा। CPEC माहौलियात और मौसमियाती निगरानी के लिए भी मददगार होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट लॉन्च पायदार तरक्की की जानिब कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी। ईरानी मीडिया का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच गया है। मसूद पेज़ेश्कियान 3 अगस्त को इस्लामाबाद में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 24 घंटे में मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बगैर किसी पेशगी वार्निंग के इमदाद के मुंतज़र लोगों पर गोलियां बरसा दी। वहशियाना हमलों में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाए क़िल्लत से 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 60,249 हो गई, जबकि 1,47,089 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार ने गजा पर इसराइली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। सेहोनी बर्बरियत में 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। सिला मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में अमन बहाल और कराची की रौनकें वापस ले आए हैं। ट्रांसपोर्ट, फराहमियाब, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी काम जारी है। सनती तरक्की के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर सराहा।